الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایتی معزز محترم بہت زیادہ عزت احترام کے لائق جناب علامہ صاحب، میرے احباب گرامی قدر، آپ ایک بات کا فکر مت کیجئے کہ شاید اب میں زیادہ دیر تک گفتگو کروں گا۔ جو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میرا ٹائم 12 بجے اور مجھے 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک گفتگو کرنا تھی، وہ جو آپ نے ٹائم لیا ہے وہ میری مرضی کے ساتھ لیا ہے، وہ میرا ہی ٹائم انہوں نے جو لیا ہے نا وہ لیا ہے، اور بقیہ جو گفتگو میں نے کرنی ہے اس کو کروں گا، آپ کو زیادہ دیر تک نہیں بٹھائے رکھوں گا۔ میں نے اس لیے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ یہ ٹائم لیں۔ مدیر صاحب سے بات ہوئی، دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک بات کو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، پراٹھا کھانے کے بعد تو سادہ روٹی کھانے کو جی نہیں چاہتا نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے نا، وہ کون آئس کریم ہوتی ہے نا، اچھی پہلے آئس کریم کھا لیتے ہیں، آخر میں سوکھی کون رہ جاتی ہے، پھر وہ مزہ تو نہیں آتا نا۔ تو میں نے کہا تھا کہ ان کی گفتگو زیادہ ہو جائے۔ الحمدللہ تعالیٰ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم سے خلا کے کائنات جل مجید نے ان کو بہت ساری صفات سے نوازا ہے، اور بہت سارے حوالے الحمدللہ ازبر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تعالیٰ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بعض میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کسی عالم دین پر میں تنقید نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ حرام ہے، کسی عالم دین پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ عالم دین عالم حق کا تنقید نہیں کی جا سکتی، کم از کم میرے نبی کا نعت خوان تو ہے نا۔ تو بعض علماء کرام ہوتے ہیں ان کو صرف اشعار یاد ہوتے ہیں اور ان کو حوالے یاد نہیں ہوا کرتے۔ الحمدللہ تعالیٰ رب کائنات نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، کئی صفات سے متصف فرمایا ہے الحمدللہ تعالیٰ، اس لیے میں خود بھی ان کو بلاتا ہوں اور بیٹھ کر ان کی تقریر کو سنا کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ذرا لمبی تقریر فرما لیں، میں مختصر سی بات عرض کر دوں گا۔ حضرت جو ارشاد فرما رہے تھے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں کہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ یا ایہا الذین آمنو صلو علیہ، امر کا صیغہ ہے، صلو علیہ وسلموا، صلات بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ انبیاء کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ ایمان والے ہیں؟ کوئی انکار کرے گا تو پھر اللہ نے تو ان کو بھی حکم دیا ہے تم بھی درود و سلام پڑھو، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی حکم دیا ہے، اس لیے سارے انبیاء بھی۔ بلکہ میں قبل ازیں شہر یہاں بھی ایک بات عرض کر چکا ہوں، وہ بات تفصیل سے عرض کروں گا تو وقت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا میں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میرے بیٹے جب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ضرور کرنا۔ اس کی علت اور سبب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں نے اپنی آنکھ کو کھولا تھا، رب کائنات جل مجید نے میرے جسد خاکی میں روح کو پھونکا تھا، تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو عرش معلیٰ پر جو سب سے پہلے میں نے دیکھا وہ کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طویل حدیث مبارکہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب رب کائنات نے مجھے جنت میں بھیجا تو میرے بیٹے جنت کے ہر دروازے، ہر دریچے، ہر کھڑکی، ہر درخت کے ہر پتے، ہر پھول کی ہر پنکھڑی پر میرے بیٹے جہاں بھی میں گیا جدھر بھی دیکھا میں نے اللہ کی عزت کی قسم لفظ محمد ہی لکھا ہوا دیکھا ہے۔ جنت کی ہر شے پر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا کی پہلی جلد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور علامہ سیوطی وہ سرآوردہ شخصیت ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا
انور شاہ کاشمیری نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کو تو سوتے میں حضور کا دیدار ہوتا ہے، علامہ سیوطی کو 27 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ آسانی کے ساتھ ان کے اس ارشاد گرامی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا جو آپ نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں۔ بہرحال ربی ذوالجلال کا ایک احسان و کرم ہے، میں کوئی نئی بات شروع کرنے سے کے بجائے انہی کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا۔ یہ پہلا حصہ جو آپ نے ذکر فرمایا بیت الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا، علماء کرام اسے اسرا کا حصہ ذکر فرماتے ہیں۔ حضور سید کون و مکان علیہ السلام کے یہ سارے کے سارے سفر معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ اسرا کہلواتا ہے، دوسرا حصہ معراج کہلواتا ہے، اور تیسرا حصہ معراج کہلواتا ہے۔ پہلے حصے کا انکار کرنا کفر ہے کہ نص قطعی سے ثابت ہے، دوسرے دونوں حصوں کا انکار کرنا لا دینی بے دینی ہے کہ احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، نکات آپ نے ارشاد فرمائے کہ سبحان ہے وہ ذات کہ جو رات کے قلیل حصہ میں لے گیا سیر کرائی اس نے اپنے عبد کو، نکات حضرت نے ارشاد فرما دیے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب یا مسجد اقصی تک، چونکہ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اب اس کا انکار کفر ہوگا، تو حضور کا مسجد بیت الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک جانا یہ اسرا، یہ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا انکار کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے معراج کروایا گیا۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، اس میں اعلیٰ ہے، عروج کی طرف لے جانے والی شے جو کسی کو بلندی کی طرف لے جائے اس کو معراج کہتے ہیں۔ عربی میں سیڑھی کے لیے لفظ معراج استعمال کیا جاتا ہے۔ میری کریم فرماتے ہیں پھر میں مسجد اقصی سے انبیاء کی امامت کے بعد آسمانوں کی جانب گیا، اور معراج کی حد ہے سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا تک معراج کی حد ختم ہو گئی۔ فرماتے ثم عرج بی، پھر مجھ کو اس سے بھی آگے لے جایا گیا جہاں جبریل کی حد ختم ہو گئی، یہاں تک معراج ہے، اس کے بعد اعراج ہے جہاں جبریل بھی کہیں پیچھے رہ گئے، اور پھر اس کی حد کہاں تک ہے؟ جہاں کہاں وہاں یہاں ہے ہی نہیں۔ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ ایک مقام ہے۔ آپ سے کو پوچھے کہ جناب منیر حسین ہر صاحب کے جس احاطہ میں آپ بیٹھے تھے اس کا حدود اربع آپ بتائیں، تو آپ بتائیں گے اس کے دائیں جانب فلاں، بائیں جانب فلاں، آگے فلاں، پیچھے فلاں۔ زیادہ سے زیادہ شاہ جہاد کا ذکر کریں گے تو اوپر شامیانہ، نیچے چٹائیاں، درمیان میں ہم، یہ مقام ہے لا مکان جس کا تعین کیا ہی نہیں جا سکتا، میرے نبی وہاں تک تشریف لے گئے۔ یہ ہے مقام اعراج۔ پہلا حصہ جو معراج کا سفر اسرا ہے وہ میرے کریم آقا کی شان بشریت کا معراج ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا کی شان بشریت کا معراج ہے۔ اب سارے کے سارے اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ سارے انسانوں میں رب کائنات نے مسلمان کو فضیلت عطا فرمائی، پھر ان میں صاحب تقوی ایمان والے کو فضیلت عطا فرمائی، پھر اس پہ رب کائنات نے اپنے ولی کو، پھر اولیاء کی متعدد اقسام ہے، غوث، قطب، ابدال، غوث غیاث وغیرہ وغیرہ، قطب الاقطاب، پھر ان سب میں تبع تابعی کو، پھر تابعی کو، پھر صحابی کو، اہل بیت مصطفیٰ کو، پھر انبیاء کو۔ گویا جو نبی ہوتا ہے وہ پوری قوم کا آقا، قائد اور سب سے اعلیٰ گویا جوہر ہوتا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں جس طرح حضرت گفتگو فرماتے ہوئے مثال دے رہے تھے کہ کوئی بچہ دوڑ میں اگر سب سے آگے نکل گیا پوری دنیا میں تو کون جیتا کہتے ہیں؟ وہ بچہ جیتا یا پاکستان جیت گیا؟ جی یہی کہتے ہیں نا، تنہا اس کا نام تو نہیں لیتے۔ بھارت کا طیارہ مار گرایا تو کیا کہتے ہیں؟ کس نے گرایا؟ اور پھر آپ فخر سے کہتے ہیں ہم نے گرایا۔ تو آپ کو تو شاید موٹر سائیکل بھی چلانی آتی ہے کہ نہیں، طیارہ کون چلائے گا؟ پھر بھی کہتے ہیں ہم نے گرایا۔ ناراض نہ ہونا ملو، آنی میں چیز اٹھا کے تو بھاگ سکتی ہیں، ویسے تو دوڑ، ویسے تو دوڑنا نہیں آتا نا، تو کیا دوڑ میں ہم آگے نکل کے سب سے؟
گویا جو نمائندے کو اعزاز ملتا ہے وہ پوری قوم کو ملتا ہے، جو نمائندوں کو اعزاز ملتا ہے وہ پوری قوم کو ملتا ہے۔ پھر رب کائنات نے کیا کیا؟ سارے انبیاء کو، یوں کہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کے نمائندے تھے، سب کو مسجد اقصی میں جمع کیا اور میرے نبی کو ان کا امام بنا کر امام الانبیاء بنا دیا۔ تو پھر اس اعتبار سے یہ اعزاز کتنا بڑا ہے جو امت مصطفیٰ کریم کو ملا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم کو رب کائنات نے شب معراج یعنی اسرا کی رات نبیوں کا بھی نبی بنا دیا، امام بنا دیا۔ حضرت گفتگو فرماتے ہوئے اللہ حضرت کے کچھ اشعار پیش کر رہے تھے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، ہے نا قصیدہ معراجیہ نا، یہ قصیدہ سب سے اولا و اعلیٰ لمبا سارا قصیدہ ہے۔ شاعر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی شعر لکھنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے ذہن میں کوئی مضمون لاتا ہے، پھر اس مضمون کا خلاصہ شعر کی شکل میں اس کے ذہن میں نمودار ہوتا ہے، پھر وہ صفحہ کرتاس پر اس کو منتقل کر دیتا ہے۔ ہر شاعری جس طرح کا شاعر ہوتا ہے، عاشقی معشوقی والا تو ویسے کسے ذہن میں آتے ہیں، کہانیوں والا تو ویسے کسے ذہن میں آتے ہیں، اگر عالم دین ہو تو پھر احادیث نبویہ ذہن میں آتی ہیں۔ لا محالہ جامع ترمذی کی حدیث بارکہ ان کے ذہن میں آئی ہوگی۔ کبھی صحابہ کرام وہاں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، طویل حدیث بارکہ جس کا میں خلاصہ عرض کروں گا تاکہ اپنے وقت کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں، کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ کوئی صحابی کہہ رہے تھے رب کائنات نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، سرگوشی کی۔ کوئی کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، کوئی کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، کوئی کہہ رہے تھے حضرت آدم کو اپنا صفی بنایا۔ میرے کریم تشریف لائے، فرمایا تم سب نے سچ کہا، وہ انبیاء ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، مگر سن لو ہم حبیب اللہ ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے کے سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، گویا میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں گا۔ لا محالہ یہ حدیث بارکہ ذہن میں آئی ہوگی، تو پھر اس کو صفحہ کرتاس پر بکھیرنے کے لیے تصور میں کس بات کو لائے کہ کاش اے کاش قیامت کا دن ہو، میرے نبی کے دست مقدس میں لواء الحمد ہو، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ پھر ایسی صورت میں رب ذوالجلال مجھے حکم دے، اوے احمد رضا تو نے کچھ عرض کرنا ہے تو کر لے، اگر تو نے کچھ عرض کرنا ہے تو میں اجازت دیتا ہوں، کر لے عرض۔ تو پھر میں عرض کروں مگر بارگاہ رب العزت میں نہیں، میں عرض کروں مگر بارگاہ مصطفیٰ کریم میں نہیں، عرض کروں انبیاء کی خدمت میں۔ اور عرض کیا کروں؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ یعنی یہ مانا میں نے کہ میں ہوں نوکر، غلاموں کا غلام، تم ہوں میرے مالک، لیکن آج ایک قدر مشترک تو ہے نا کہ جو نبی ہمارا ہے وہی نبی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو رب کائنات اس ماہ مقدس میں ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت فرما رہے تھے مثال دے کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں، میرے نبی فرماتے مررت علی قبر موسیٰ، کہ میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے گزرا، وہو قائم، وہ کھڑے تھے، یصلی، وہ صلاۃ ادا فرما رہے تھے، اور صلاۃ کے اپنے معنی بیان فرمائے، نماز بھی ہے اور درود بھی ہے۔ یہ دونوں یہ محض ایسے نہیں کہ جو آپ نے اشارہ میں تھا نا کہ ایک عاشقوں والا بھی ترجمہ کر دیا جائے، حقیقتاً بہت سارے محدثین نے اسی ہی کو پسند فرمایا ہے، اسی بات کو پسند فرمایا ہے کہ وہ وہاں سے مراد درود پاک ہی ہے کہ استقبال مصطفیٰ وہ کر رہے تھے۔ اس اعتبار سے قرینہ یہی بتاتا ہے کہ وہ درود و سلام ہی پڑھ رہے تھے، جو بھی رب کریم بہتر جانتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی سمیت محدثین نے سارے تقریباً محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب کا حوالہ دیا، نقل فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کون و مکان نے جب حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو معراج کی صبح یہ بتایا کہ اے ام ہانی میں تیرے ہاں سویا ہوا تھا، پھر کوئی آنے والا آیا، مجھے حدیم کعبہ میں لے گیا، وہاں میں نے وضو کیا، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا، ایک سواری لائی گئی جس کا قد
گھوڑے سے خچر سے نیچا تھا، گدے سے تھوڑا سا بڑا تھا. پھر میں اس پر سوار ہوا. وضو کرنے کے بعد اس کی قوت رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، جو آپ اشارہ فرما چکے ہیں. ام ہانی، میں مسجد اقصی میں گیا، انبیاء کی امامت کی. پھر مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر میں سدرۃ المنتہا، پھر آگے. پھر جب میں واپس آیا تو جس پانی سے میں نے وضو کیا وہ پانی ابھی چل رہا تھا. جس بستر سے اٹھ کے گیا بستر ابھی گرم تھا. جس دروازے کو کھولا زنجیر محو حرکت تھی. یہ سب کچھ بتا کے باہر نکلنے گئے تو ام ہانی نے میرے کریم آقا کا دامن کرم پکڑ لیا. باہر جا کر لوگوں کو نہ بتائیے، مجھے تو بتا دیا مگر کسی کو نہ بتائیے. فرمانے گے اللہ کی قسم کا کچھ بھی کیوں نہ ہو ضرور بتاؤں گا. ام ہانی کہتے کہ میں نے اپنی حبشی نوکرانی کو، لونڈی کو بھیجا، ان کے پیچھے جا کے دیکھ کوئی گستاخی تو نہیں کرتا. باہر نکلے تو عمر بن حشام، جس کو ہم ابو جہل لعین کے نام سے جانتے، وہ مل گیا. میرے کریم آقا نے اسے یہ سب کچھ بتا دیا، ایسے ایسے کر کے ہوا ہے. تو واقعہ تفصیلاً، مگر میں اختصار سے اس لیے کام لے رہا ہوں کہ میں آپ کو زیادہ دیر روکنا نہیں چاہتا. ابو جہل نے سنا تو پاگل اونٹ کی طرح اچھلا، کہنے لگا ہے ایسے ہوا؟ میں بالکل ایسے ہوا. کہنے لگا کہ اگر یہ ایسے ہوا ہے میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کیا ان کے سامنے بھی یہ سب کچھ بیان کرو گے؟ اس سے سوچا تھا کہ آج تک ان کو جھٹلانے کا کوئی بھی ہیلا کارگر نہ ہوا، کم از کم یہ بات تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا. 40 منزلیں بنتی ہیں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک. ایک منزل روزانہ طے کی جائے تو 40 دن جانے کے لیے، 40 دن آنے کے لیے لگتے ہیں. کم از کم اتنا فاصلہ جانے کا اور آنے کا لگتا ہے. اور یہ کہتے کم از کم یہ کہتے کہ میں گیا بھی آیا بھی اور وقت اتنا قلیل صرف ہوا، کوئی بھی نہیں مانے گا، عقل ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. چنانچہ اس کبھی سے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. تھوڑی ہی دیر میں اچھا بھلا مجمع لگ گیا. کل تک یہ لوگوں کو میرے کریم آقا کے دربار میں آنے سے روکتا تھا اور آج خود لوگوں کو بلا رہا ہے. رب کی مرضی ہے نا، جس کی چاہے ڈیوٹی لگا دے. لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا اب بتاؤ. میرے کریم آقا نے سب کچھ بتا دیا. ان کافروں میں ایک کافر جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، بعض رہتے وہ جبیر بن مطعم تھے. کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھوں تو بتاؤ گے؟ فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا تم بیت المقدس گئے ہو؟ فرمایا ہاں گیا ہوں. سچ مچ گئے ہو؟ یقیناً گیا ہوں. کہنے لگا اچھا بتاؤ پھر میں کچھ پوچھوں؟ فرمایا پوچھ. کہنے لگا بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، شیطیر کتنے ہیں، کڑیاں کتنی ہیں؟ اچھا اگلا حصہ عرض کرنے سے قبل میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ منیر حسین ہرل صاحب کی حویلی میں آئے ہیں؟ بتا دو. آئے ہیں نا؟ واقعی آئے ہیں؟ کل کو آپ جو جائیں آپ کہیں گے جی ہم منیر حسین صاحب کے ہاں گئے تھے، وہاں علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی تھی اور ایسے ایسے اشعار ہمیں وہ سنائے تھے وغیرہ وغیرہ. تو کوئی پوچھیے آپ گئے تھے سچ؟ وہ جو ہاں. آپ کہیں جی گیا تھا. کہیں نہیں یار تم نہیں گئے. وہ کہیں آپ کہیں جی گیا تھا. کہ اچھا گئے تھے، بتاؤ شامیانے کے بانس کتنے تھے؟ بتائیے کتنے ہیں؟ اور بتا دو گے جی؟ اچھا چلو نہ صحیح، جن چٹائیوں پر آپ بیٹھے ہیں نا، کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں، بتائیے ان کی تعداد کتنی ہے؟ بتا دو گے؟ یار آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ تو پھر کیوں نہیں بتاؤ گے؟ نہیں بتاؤ گے؟ اور پھر چلو یہ نہ صحیح، یہ بتا دو بندے کتنے آئے ہیں؟ یہ بھی بتا سکتے. چلو اب تو تم گن لو گے، لیکن کل اگر اچانک کو سوال کرے کہ سٹیج پر بتنے کتنے بیٹھے تھے، بتا دو گے؟ پھر سادہ سا جواب کا کیا ہوگا؟ اوے پگلے، میں کو بانس گننے کے لیے گیا تھا؟ میں تو علامہ صاحب کی تقریر سننے کے لیے گیا تھا. تو وہاں بانس گنتا رہا ہوگا. میں نے تو تقریر سنی ہے. پوچھ انہوں نے بتایا کیا تھا، میں بتا دیتا ہوں. جو بات پوچھنے کی وہ پوچھ. میرے نبی نبیوں کی امامت کے لیے گئے تھے، کڑیاں بالے گننے کے لیے نہیں گئے تھے، شیطیر گننے کے لیے نہیں گئے تھے، کھڑکیاں دروازے گننے کے لیے نہیں گئے تھے. میرے کہیں فرماتے مجھے ہلکا سا اغماض ہوا، یعنی میں نے اپنی توجہ مسجد اقصی کی جانب کی کہ ذہن میں سوچ کے دیکھوں کہ دروازے کتنے تھے. ابھی معمولی سا اغماض ہوا، رب کائنات جبریل کو حکم دیا جبریل جاؤ مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے نبی کے سامنے لا کے رکھ دو.
میرے قریب فرماتے پھر جبریل نے مسجد اقصی کو اٹھایا اور میرے بھائی عقیل بن ابی طالب کے گھر کے سامنے لا کے رکھ دیا. رب اس چیز پہ قادر ہے نا, میرے نبی کو پوری کائنات دکھانے پہ قادر ہے. وہ مسجد اقصی میرے سامنے آ گئی. وہ کافر جو پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا. پھر جب سب کچھ میں نے بتا دیا تو ایک کہنے لگا بڑی تحقیق کر رکھی انہوں نے. دوسرا کہنے لگا میں پوچھتا ہوں. میں پوچھ تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہنے لگا کچھ قافلے بھی تھے جو گئے تھے مسجد اقصی کی جانب, ملک شام کی جانب, وہ بھی راستے میں ملے ہیں. پھر نبی فرمائیں گے ہاں ملے ہیں. کہاں ملے ہیں؟ میرے قریب فرمائیں گے ایک قافلہ ملا ہے تنعیم میں. تنعیم وہ جگہ ہے جس جگہ مسجد عائشہ صدیقہ وہ احرام باندھتے ہیں لوگ عمرے کا. تنعیم اس جگہ کا نام ہے. میرے نبی نے فرمایا وہاں ایک قافلہ ملا ہے, کوئی نشانی بتاؤ. میرے کی فرمایا کہ آگے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے, اس پر 2 دھاری دار بوریاں رکھی ہیں اور ان میں فلاں قسم کا اناج ہے, آئے تو دیکھ لینا. کہیں گے واہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. بہت کون کون ہے اس قافلے میں؟ میرے نبی نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے, فلاں 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 اس قافلے میں ہے. مولانا شفیع تھانوی نقل کرتے ہیں نشر طیب میں, دیگر محدثین بھی سارے کے سارے تقریباً نقل فرماتے ہیں. انہوں نے سوال کیا دوسرا قافلہ کل کتنے؟ میرے نبی نے فرمایا 3 قافلے. دوسرا قافلہ کہاں ملا؟ میرے کہیں فرمایا کہ روحا کے مقام پر ملا ہے, اس کی کوئی نشانی؟ میرے قریب فرمانے کہ اس کی نشانی کیا پوچھتے ہو. جب میں ان کے قریب سے گزر رہا تھا نا تو بڑی تیز آندھی آئی ہوئی تھی, طوفان بڑا تھا, گرد و غبار اڑ رہا تھا, لوگوں کی آنکھوں میں مٹی پڑ رہی تھی. ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جس پر سب سے قیمتی سامان تھا, وہ تلاش کر رہے تھے مگر مل نہیں رہا تھا. ان کو میں نے بتایا تھا کہ پہاڑی کی دوسری جانب ایک جھاڑی میں نکیل پھنسایا کھڑا ہے, جاؤ جاؤ کے نکال لو. کہیں گے واہ 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 بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. تیسرا قافلہ فرمایا کہ وہ ذی طوا نامی جگہ پہ ملا ہے, اس کی کوئی نشانی؟ فرمایا کہ جب میں اپنے براق پہ گزر رہا تھا نا تو ان کے قریب سے گزرا تو تیزی کے ساتھ چونکہ براق جا رہا تھا سرسراہٹ پیدا ہوئی. ان کا ایک اونٹ اچھلا, اچھلنے کی وجہ سے فلاں اور فلاں یہ دونوں اونٹ پر بیٹھے تھے, وہ دونوں یہ گر گئے. ایک تو بچ گیا مگر ایک کا بازو ٹوٹ گیا, فلاں کا بازو ٹوٹ گیا, آئے تو پوچھ لینا. کہیں گے واہ 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 واہ. وہ سامان کیا لا رہے ہیں؟ میرے آقا نے ہر قافلے کا سامان بتا دیا, فلاں لا رہے, فلاں فلاں فلاں. میں دوبارہ آپ سے سوال کرتا ہوں, میرے آقا کی قوت رفتار کیا تھی براق کی بلا؟ بہت قابل غور ہے. جہاز کی رفتار چند 100 سے چند ہزار کلومیٹر تک ہوتی ہے. کوئی بندہ جہاز کے اوپر بیٹھ کر, اندر نہیں, جہاز کے اوپر اس کے پروں پہ کھڑا ہو کر, اس کی باڈی پہ کھڑا ہو کر سفر کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کرے گا؟ ہوا کا شدید دباؤ اسے وہاں کھڑا نہیں رہنے دے گا. کئی دفعہ موٹر سائیکل تیز چلاتے ہیں تو ٹوپی اڑ کے معلوم نہیں کہاں سے چلی جاتی ہے, بڑا سنبھل کے بیٹھنا پڑتا ہے. جہاز کی اوپر بیٹھ کر, اس کے پروں پہ بیٹھ کر, اس کی باڈی پہ بیٹھ کر کوئی سفر نہیں کر سکتا کہ ہوا کا دباؤ سے گرا دے گا. دنیا کا کوئی آدمی ثابت کر دے کہ میرے نبی کے گرد گرد بھی رب نے کوئی حصار قائم کر رکھا تھا. وہ راک پر اتنی تیزی جا رہے ہیں, کیا مجال ہے جو معمولی سی لغزش بھی ہو نہیں پائے. تشریف لے جا رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ. اب میں تھوڑی دیر پہلے چندیاں تلاواں سے جناب زاہد صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر آپ کے ہاں یہاں آیا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے شاہ جی میرا ایک بھائی جا رہا تھا فیصل آباد کو, وہ بھی آپ کو ملا اسی وقت گیا ہے جب آپ آئے ہیں؟ تو میں تھوڑا سا پریشان ہوں کہ معلوم نہیں وہ گیا ہے کہ نہیں گیا. میں پوچھوں کس پر تھا؟ اب کہیں جی گاڑی پر تھا. میں پوچھوں گاڑی کا رنگ کیا ہے؟ وہ کہے گا جی فلاں رنگ اور فلاں نمبر. میں ذہن پر زور دیکھوں یار میرا دھیان نہیں ہے, دراصل زاہد صاحب بھی گاڑی تیز چلا رہے تھے, وہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ میرے قریب سے گزر گیا ہوگا, مجھے پتہ نہیں وہ گاڑی میں بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا. میں قربان جاؤں اپنے آقا کی قوت رفتار کے, رفتار بھی اتنی ہے اور قافلے والوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور جو اناج بوریوں میں وہ بھی جان رہے ہیں اور تعداد بھی بتا رہے ہیں. یہ بھی پتا گرا کون کون ہے, یہ بھی پتا کہ بازو کس کا ٹوٹا ہے, یہ بھی پتا ہے کہ جھاڑی میں ایک اونٹ نے نکیل پھنسا رکھی ہے, یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ اس کو تلاش کر رہے تھے. وہ سب کچھ جان کے بتا بھی رہے ہیں کہ وہاں اونٹ موجود ہے, جا کے لے آؤ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ میرے ایک نیوا کتا جریر بجم شفیع مظم رحمت نے یہ بتایا. تو کہنے لگے وہ قافلے آئیں گے کب؟
میرے کریم علیہ السلام نے شام میں جو تنعیم میں ہے وہ تو آج ہی آ جائے گا، اور جو زیتوانا جو روحا میں مجھے ملا وہ کل سورج نکلتے وقت وہ مکہ میں آ جائے گا۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ وہ قافلہ جو تنعیم کی جانب تھا وہ آ گیا، اور انہوں نے اس کو چیک کیا تو جو اناج میرے نبی نے بتایا تھا وہی اناج لے کے آیا تھا۔ آ گیا کہ وہی اونٹ تھا جس اونٹ کا تذکرہ میرے کریم آقا فرما چکے تھے۔ کافر آپس میں کہنے گے بس بات کو اسی جگہ رہنے دو، بات کو آگے نہ بڑھانا، کسی کو نہ بتانا۔ ابھی دو واقعات ایسے کافی ہیں، ان میں سے اگر ایک بات بھی معمولی سے غلط نکلی تو ہم اس کو معاذ اللہ تعالیٰ خوب ہائی لائٹ کریں گے، دنیا والوں کو بتا دیں گے اور کہیں گے یہ بڑا جھوٹا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ پھر اگلے دن اعلان تھا، میں نے اعلان ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا اذان نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بتا رہا تھا اگلے دن وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا بیٹھے، کچھ بندوں نے اپنا چہرہ کر لیا سورج کی جانب اور کچھ چہرے ملک شام کی جانب تھے کہ وہ آنے والے قافلے کو دیکھنا چاہتے تھے، اور سورج آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کرتا ہوا وہ طلوع کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر چہار جانب اجالا پھیلا ہوا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ بعض بدبختوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آج کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا سورج غروب ہو جائے گا، کیونکہ دور دور تک قافلے کا نام و نشان تک نظر نہ آتا تھا۔ اس زمانہ میں دانا قسم کے لوگ گرد و غبار کو اڑتا ہوا دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ قافلہ کتنے فاصلے پر ہے، لیکن کوئی گرد و غبار نظر نہیں آ رہا تھا، قافلے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے قافلہ نہیں آئے گا، یقیناً نہیں آئے گا، اگر سورج کے نکلنے کے بعد قافلہ آئے گا ہم یہ شور مچا دیں گے۔ تم نے کہا تھا سورج کے نکلتے وقت آئے گا، نہ پہلے نہ بعد میں، نکلتے وقت اذا طلع الشمس، جب سورج نکل رہا ہوگا اس وقت قافلہ آئے گا۔ سورج نکلنے والا ہے، قافلہ کہیں بھی نہیں ہے، نہیں نظر آ رہا تھا۔ پھر ان میں سے ایک آدمی چلایا، وہ دیکھو کعبہ کے رب کی قسم سورج کا کنارہ مجھے نظر آ گیا۔ ابھی اس کا جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ دوسرا چلا اٹھا، کعبہ کے رب کی قسم دیکھو قافلہ بھی مکی کی گلی میں داخل ہو گیا۔ رب کائنات نے کسی کو نظر آنے نہیں دیا، نظر ہی تب آیا جب مکہ کی گلی میں آ گیا۔ تیزی کے ساتھ وہ پہاڑی سے نیچے اترے اور قافلے والوں سے ملے، پوچھا راستے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو حیران کن؟ تو انہوں لوگوں نے بتایا جی کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا۔ کوئی آیا ہو؟ جی کوئی نہیں۔ اچھا راستے میں روحا نامی جگہ پر بھی کچھ ہوا تھا؟ ہاں 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 بالکل ہوا تھا، بڑی تیز آندھی تھی یا بڑا طوفان شدت کا تھا، آنکھوں میں ریت گرد و غبار پڑ گیا، ہم تو بڑے پریشان تھے کیونکہ سب سے قیمتی سامان والا اونٹ گم ہو گیا، تلاش کر رہے تھے ملا نہیں۔ وہ محمد نہیں ہمارے، وہ صادق و امین۔ پھر ان کی آواز فضا میں گونجی کہ پریشان کیوں ہو رہے ہو، اونٹ اس پہاڑی کی دوسری جانب ایک جھاڑی میں نکیل پھنسائے کھڑا، جاؤ جا کے لے آؤ۔ ہم ادھر گئے تو واقعی نکیل پھنسی ہوئی تھی اونٹ کی جھاڑی میں، ہم بڑے حیران ہوئے، ہم کہہ رہے یار وہ تو مکہ میں، یہاں اس کی آواز کیسے؟ لیکن واقع ہوا ایسے ہی تھا۔ لوگوں نے کہا بس چپ رہو، ابھی نہ بتانا، کافر جو تھے ابھی نہ بتانا۔ تیسرا وقت پیش آنے لگا، اب تیسرا وقت اب قافلہ آنا تھا۔ میرے کریم نے فرمایا تھا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تیسرے دن بدھ کے دن وہ قافلہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا۔ یہ پیر کا واقعہ ہے معراج کا، بدھ کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ آ جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سمیت سارے کے سارے اس واقعہ کو تحریر کرنے والے یہ نقل کرتے ہیں کہ قافلہ اتنے فاصلے پر تھا کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے آ سکتا ہی نہیں تھا۔ رب ذوالجلال نے سورج کو حکم دے دیا خبردار تجھے آگے بڑھنے کی اجازت ہے ہی نہیں ہے۔ پڑھ لکھے اب آپ تشریف فرمائیں۔ نظام شمسی جس انداز سے محو گردش ہے، سارے کے سارے پڑھ لکھے اب آپ جانتے ہیں، یوں کہیے رب کائنات نے سب کو ساکت و جامد کر دیا۔ جب سے سورج رب کائنات نے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اس کے طلوع و غروب ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، تسلسل کے ساتھ طلوع و غروب ہو رہا ہے، مگر میرے نبی کی خواہش ہوئی تو رب کائنات نے کائنات کا نظام ہی منجمد کر دیا، روک دیا سارے کے سارے نظام کو۔
مولانا اشرف علی تھانوی اس جگہ تبصرہ فیل لکھ کے نا فائدہ لکھ کر اس پر تبصرہ کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور سید کون و مکان کی بات کو سچا کرنے کے لیے رب کائنات نے سورج کو روک دیا تھا، پھر لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ سورج کو روک دیا، لوگوں کو پتہ اس لیے نہیں چلا کہ لوگوں کی کون سی توجہ سورج کی جانب تھی، وہ تو قافلے کو دیکھ رہے تھے. اور عقل بھی بتاتی اس زمانے میں کون سی گھڑیاں تھی کہ دیکھتے آج سورج کتنے بجے غروب ہوا ہے. نقل کہتے جب تک وہ قافلہ اتنا قریب نہیں آ گیا کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے وہ مکہ میں آ سکتا تھا، رب کائنات نظام شمسی کو ساکت و جامد فرمائے رکھا. اجرام فلکی وہاں رکے رہے، کوئی سیارہ آگے نہ بڑھ سکا. جب قافلہ قریب آ گیا تو تب رب کائنات نظام کو آگے بڑھنے کی اجازت مرحمت فرما دی. پھر وہ قافلہ بھی آ گیا، لوگ بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے، پوچھنے لگے کوئی واقعہ پیش آیا ہو. میرے نبی نے جو اناج بتایا تھا وہ بھی وہی تھا، جتنے افراد کی تعداد بتائی تھی وہ بھی اتنے ہی تھے. یہ ساری باتیں سچ تھیں. کہنے لگے کہ چلو پوچھتے ہیں، کوئی بات تو ایسی نکلے کہ جس سے ہم ان کو جھٹلا سکیں. گھومے پھرے قافلے کے اندر تو ایک شخص کو دیکھا کہ جس سے اپنا بازو باندھا ہوا ہے، گلے میں کپڑا ڈال کے لٹکایا ہوا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی زیتوا نامی جگہ پہ آ رہے تھے، قریب سے کچھ شے ایسی گزری، سرسراہٹ پیدا ہوئی، میرا اونٹ اچھلا، میں اور فلاں دونوں زمین پہ گر گئے. وہ تو بچ گیا مگر میرا بازو ٹوٹ گیا. جو میرے نبی نے بتایا تو وہ سچ تھا اور سچ ہے. جن لوگوں کو رب کائنات نے ایمان کی دولت سے محروم فرمانا تھا وہ معاذ اللہ تعالی جادو کر گئے کہ کافر کے کافر رہے. اور ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے رب کائنات کا شکر ادا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر اور تیرا احسان و کرم ہے. جن بدبختوں کو تو نے محروم بارگاہ رکھنا تھا انہوں نے دیکھ کر بھی تسلیم نہ کیا، ہمیں 1400 سال بعد پیدا کر کے پھر بھی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی. جنہوں نے نہ ماننا تھا، یہاں نہ کوئی پڑھا لکھے کی بات ہے، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کی، نہ محقق تحقیق کرنے والے کی، بات رب کی رحمت کی ہے. تھوڑی دیر پہلے جناب منیر حسین صاحب تشریف فرما ہوں گے جی، بیٹھے ہیں، بتا رہے تھے، کہتے تھے کہ میں ٹریننگ کے لیے جا رہا ہوں، وہ حج کی ٹریننگ دینے کے لیے جا رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جی دعا کریں. اور دعا کس بات کی کریں؟ کہنے لگے جی جب ہم حرم کعبہ کی بات کرتے تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب مدینہ طیبہ کی بات آتی تو کوئی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بات مقدر کی ہے نا، بات مقدر کی ہے نا. ہمیں تو ملا ہی سب کچھ نبی کے صدقہ سے ہے، ہمیں تو ملا ہی سب کچھ ان کے صدقہ سے ہے. تو جن کو رب کائنات ایمان کی دولت عطا فرمانے کی محدثین نقل فرماتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا نے ابو جہل لعین کے ساتھ وہ گفتگو کی تھی نا، تو ابو جہل لعین یہ باتیں سن کر اسی وقت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر گیا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تھا. سیدنا صدیق اکبر باہر نکلے تھے، فرمایا تھا عمرو بن ہشام خیریت ہے؟ تو صبح صبح میرے دروازے پر. یہ عمرو بن ہشام حضرت فاروق اعظم کا ماموں ہے، بنو مخزوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. فرمایا کہ اے عمرو بن ہشام صبح صبح تو میرے دروازے پر خیریت ہے؟ کہنے لگا ابو بکر ایک بات بتا. فرمانے لگے کہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا مجھے بتا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے پانی کے ساتھ کیا وضو، پھر یہاں سے چلا اور مسجد اقصیٰ میں گیا، جا کے انبیاء کی امامت، جب میں واپس آیا تو جس پانی سے وضو کیا پانی ابھی چل رہا تھا، یہ بات ماننے کو آتی ہے؟ ماننے میں آتی ہے؟ تو سیدنا صدیق پر جانتے تھے کہ وضو کون کرتا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ انبیاء کی امامت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے، مگر اس سے سوال کیا تو بتا یہ کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے خیال کیا شاید بات بن گئی. کہنے لگا تیرا یار اسی جگہ کھڑے فرما گیا اللہ کی عزت کی قسم جو کہتے ہیں سچ کہتے اسی طرح ہوا. یہ نہیں فرمایا تو جھوٹا ہے بکواسی ہے. میں ان کے پاس جاؤں گا ان سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو مانوں گا، نہ کیا تو جھوٹا ہے، تو الزام تراشی کرتے ہیں. پتہ چلا بات ہو نعت مصطفیٰ کی اور زبان ہو دشمن کی تو ابو بکر پھر بھی مان لیتے ہیں. بات ہو نعت مصطفیٰ کی، زبان ہو دشمن کی، ابو بکر پھر بھی مان لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. میرے نبی کی شان کو عقل کے ترازو میں ابو جہل تولتا ہے، فاروق اعظم سیدنا ابو بکر نہیں تولا کرتے.
وہ آنکھیں بند کر کے مال لیا کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے، تیرا کتنا احسان ہے کہ ہم عقل کے ترازو میں اس انداز سے نہیں سوچتے جس طرح ابو جہل نے سوچا تھا۔ ہم تو صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اپنے کریم آقا کی شان کو مان لیا کرتے ہیں۔ محترمین، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ تھوڑی دیر تک آپ کی جو سمع خراشی کی ہے، کیونکہ میرا خیال یہی تھا کہ میں زیادہ بات کو طویل نہ کروں۔ رب کائنات کے دربار مقدس میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل وعلا ہمیں زندہ رکھے تو حضور کی محبت میں، ہمیں آخری ہج کی آئے تو ان کے پیار میں، اور قیامت کے دن ان کے دامن کرم کا رب کائنات کی رحمت کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ السلام گنبد خضرا کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین۔ تمام آباد تشریف رکھیں گے۔ دعا سے پہلے میں عرض کروں، جتنے مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے اس یہ کائنات جو لگی ہوئی ہے اس کے اگلے حصے میں کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، لنگر شریف کا، وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ جتنے اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہمارے احباب تشریف لائے ہیں وہ یہیں تشریف رکھیں، ان کو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ لنگر شریف مہیا کیا جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب العالمین، تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو اسلام کا نظام عقیدت جو پیش کیا گیا، یا رب العالمین سب اہتمام، انتظام، قرات محفل کو غلطیوں سے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃ عقیدۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمیع اولیاء کرام، شہداء کرام، رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے کلمہ پڑھنے والے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل کے جتنے عزیز و اقارب حالت ایمان سے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، سب کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، اس کائنات میں جس مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے کوئی بھی دعائیں بخشش کرنے والا نہیں، میرے کریم رب، ہم ان کے لیے بھی ثواب پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی
ربانی شہباز لامکانی قندیل رورانی فیض ربانی شیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ جناب ماسٹر منیر حسین ہرل صاحب کے عزیز و اقارب لواحقین جو حالت ایمان سے دنیا سے جا چکے ہیں، سب کو یہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ اس محفل پاک کی قبولیت کی گھڑیوں کا صدقہ یا اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بڑوں کا ادب چھوٹوں میں شفقت کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں، ان کو صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ جو والدین جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے کریم رب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما۔ ہم سب جہاں جتنے حاضر ہیں، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، عمروں کی سعادت عطا فرما۔ میرے کریم رب ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا دسترخوان نصیب فرما، بادب حاضری اور زیارت کا شرف عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے ہاسپٹلوں میں ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جتنے قرض دار ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جتنے بے روی کا شکار ہیں صراط مستقیم عطا فرما یا اللہ پاک۔ جتنے بے مراد ہیں با مراد بنا دے، جتنے بے ادب ہیں با ادب بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ عشق پیار اور محبت کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔